بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان ہے۔ 10 سال تک میرا کلینکل اکیڈمک اینڈ ریسرچ ایکسپیرینس ہے۔ اکبر میڈیکل سینٹر کے 3rd فلور پہ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ بیسیکلی ہمارا طریقہ علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ مریضوں کا جو علاج کرتے ہیں تو وہ ہم بغیر دوائیوں کے، بغیر آپریشن کے کرتے ہیں۔ ہم فزیوتھراپی، ورزشوں، مشینوں کے ذریعے، مینول تھراپی کے ذریعے، کائروپریکٹر کے ذریعے اور فزیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ مینس کہ ہم کوئی میڈیسن وغیرہ یوز نہیں کرتے۔ ہماری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ ہم مریض کو سرجری سے بچائیں اور غیر ضروری میڈیسن سے جو ہے نا ہم ان کو بچائیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فروزن شولڈر۔ فروزن شولڈر جس کو ہم کندھے کا جام ہونا بھی کہتے ہیں، آج کل کے معاشرے میں وہ ایک عام بیماری بن چکی ہے اور خاص کر ان پیشنٹس میں یہ کامن ہے جس کو شوگر کا مسئلہ ہے، مطلب ڈائبٹیز میلائٹس ہے۔ تو اس پیشنٹس میں جو ہے نا وہ فروزن شولڈر بہت زیادہ عام ہوتا ہے، اور اگر اس کو کسی بھی قسم کی شولڈر میں انجری ہو جاتی ہے تو اس شولڈر کی انجری کی وجہ سے وہ شولڈر پہ یا اپنے کندھے پہ حرکت نہیں کرتا۔ اس درد کی وجہ سے وہ 1 مہینہ اس پہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائے، تو اس وجہ سے اس کا وہ کندھا جو ہے نا وہ جام ہو جاتا ہے۔ جب وہ جام ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے کسی بھی میڈیسن سے وہ کور نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے لیے آپ میڈیسن یوز بھی کرتے ہیں تو میڈیسن سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے نا اس میں وہ درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کندھا اس کا جام رہتا ہے۔ اکثر لاپرواہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے مریض جو ہے نا وہ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے اس طرح جتنا بھی ٹائم اس پہ گزرتا جاتا ہے تو اس کا وہ کندھا مزید جام ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار جو ہے نا وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر فزیوتھراپی سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مریضوں کے لیے میرا ایک پیغام یہ ہے کہ جو ہی اس کو پتہ چلے کہ اس کا کندھا جو ہے نا وہ جام ہونا شروع ہوا ہے تو جلد ہی کسی بھی قریبی فزیوتھراپسٹ سے جا کے مشورہ لے لے تاکہ وہ اس کی کمپلیٹ اسسمنٹ کر لے، دیکھ لے واقعی اس کا یہ کندھا جام ہوا ہے یا کوئی اور انجری یا کوئی اور ایشو اس کا ہے۔ کسی بندے کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو واقعی فروزن شولڈر ہوا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں بیسیکلی 2 مومنٹس چیک کرتے ہیں۔ ایک اس کو ہم ایبڈکشن کہتے ہیں اور ایک اس کو ہم شولڈر انٹرنل روٹیشن کہتے ہیں۔ ایبڈکشن کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کندھے کو، اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے۔ اگر آپ اوپر جو ہے نا اٹھا سکتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں اٹھا سکتے، اتنا تک آپ لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، تو اٹ مینس کہ یہ ایک سائن ہے فروزن شولڈر کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنل روٹیشن جو ہے نا آپ اپنے کمر کو اس طرح ٹچ کر سکتے اور پیچھے لے جا سکتے تو اٹ مینس کہ آپ کو کوئی فروزن شولڈر نہیں ہے۔ اگر نہیں کر سکتے اور یا آپ کم کر سکتے تو اٹ مینس کہ آپ کو فروزن شولڈر جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے، وہ آپ کو فروزن شولڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے 3 سٹیجز ہے۔ اس کے فرسٹ سٹیج جو ہے نا وہ فرسٹ 3 منتھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا مریض کو صرف درد ہوتا ہے، وہ کندھا جو ہے نا وہ اوپر بھی جا سکتے ہیں، پیچھے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کو سیویئر درد ہوتا ہے۔ سٹیج 2 جو ہے نا وہ نیکسٹ 3 منتھ کا ہوتا ہے، اس میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا کندھا جو ہے نا وہ جام ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں درد بھی ہوتا ہے۔ سٹیج 3 پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نیکسٹ پھر 3 منتھ اس میں درد تو کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ کندھا جام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے پیشنٹ جو ہے نا نارملی ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم پھر اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح، پہلے تو ہم اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں، یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر ہم پہلے اس کی ایبڈکشن چیک کرتے ہیں، اس کی انٹرنل روٹیشن چیک کرتے ہیں، اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس کا پریویس کوئی کیا ہسٹری ہے فروزن شولڈر کی جو ہے نا وہ فیملی پروفائل ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں کوئی اس طرح ہسٹری تو اس کی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکول بناتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پروٹوکول میں ہم اس کا مختلف ہیٹنگ موڈیلٹیز ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو انٹرنلی اس کا یہ جوائنٹ جو ہے نا اس کو مکمل ہم ہیٹ اپ کر دیں اندر سے، تاکہ اس کے یہ پٹے جو ہے نا وہ نرم ہو جائے، کیونکہ فروزن شولڈر میں اس کا کیپسول ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیگامنٹس ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میڈیسن سے وہ چیزیں کور نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہم مختلف مشینیں، جس طرح ہمارے پاس شارٹ ویو ڈائترمی ہو گئی، مائکرو ویو ڈائترمی ہو گئی، انفرا ریڈیشنز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے تھرو ہم اس کو نرم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ ہم اس کو مینول تھراپی کرتے ہیں۔ مینول تھراپی میں ہم اس کو مختلف ڈائریکشنز میں لے جا کے اس کو ہم مختلف گلائڈز وغیرہ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مختلف اینگلز میں اس کی موومنٹس کرتے ہیں تاکہ اس کا انٹرنل جو جوائنٹس ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اس میں فلیکسیبلٹی آ جائے۔ اس کا تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا مختلف ایکسرسائز یہاں پہ کراتے ہیں مختلف مشینوں سے، جس طرح ہمارے پاس جو ہے نا وہ پولی کا مشین ہو گیا، وال ویل ہو گیا، جس کو ہمارے پاس یہاں پہ کلینک میں موجود ہے، اس پہ مریض ہم اس کو انسٹرکشن دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ ایکسرسائز کریں، تو وہ خود یہاں پہ اپنے ایکسرسائز جو ہے نا وہ کراتے ہیں۔ اس کا فورتھ سٹیپ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مریض کو جو ہے نا ایک ٹریٹمنٹ جو ہے نا ایکسرسائز پرسکرپشن دیتے ہیں، جس طرح اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے مختلف چارٹس بنائے ہوئے ہیں، تو یہ چارٹس جو ہے نا ہم مریض کو ٹک مارک کر کے اس کو ہم ایک
ایک ڈیمو یہاں پہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے گھر میں اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز گھر میں خود کرنا ہے تاکہ خود آپ اس کی ٹریٹمنٹ خود کر سکیں۔ فروزن شولڈر کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے پاپولیشن ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو فروزن شولڈر ہوا ہے تو اس کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو فروزن شولڈر ہوا ہے تو پہلے تو اگر وہ ڈائبیٹک ہے تو اپنی ڈائبٹیز پروفائل اس کو ٹھیک کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا شوگر جو ہے نا وہ مینٹین رہے اور اس کا انٹرنل جو ٹیشوز میں اگر کوئی انجری وغیرہ ہوئی تو اس کی پراپر ہیلنگ ہو تاکہ صحیح طریقے سے اس کی رینج جو ہے نا وہ امپروو ہو جائے۔ دوسرا، اگر کوئی نان ڈائبیٹک ہو تو ان کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر ان کو فیل ہو کہ اس کو فروزن شولڈر ہے تو کسی بھی قریبی فزیوتھراپسٹ سے جا کے کنسلٹیشن لے لے تاکہ وہ اس کی اسسمنٹ کر کے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹمنٹ پلان بنا کے وہ ایکسرسائز کنٹینیو کرے۔ تو بیسک احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ نے اپنے شولڈر کو جو ہے نا وہ انجری سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کنٹینیوس ریگولر ایکسرسائز کرنے۔ اگر کوئی فروزن شولڈر نہ بھی اور کسی کو فروزن شولڈر نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بعد میں بھی فروزن شولڈر نہ ہو، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ روٹین میں اپنی نارمل اسٹریچنگ ایکسرسائز کر لیا کرے، اپنے ہر جوائنٹ کو جو ہے نا کم از کم دن میں ایک دفعہ کمپلیٹ ان رینج میں موو کر لیا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ فروزن شولڈر جیسے جو ہے نا بیماریوں سے بچ سکیں۔ جو ایشوز میں نے آپ کو کے ساتھ ڈسکس کیے، بتا دیے، تو اگر یہ اس میں سے کوئی بھی ایشو آپ کو ہو، آپ کے فیملی میں ہو، آپ کے فرینڈس کو ہو یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کو ہو، تو بے شک آپ ہمارے پاس کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ، اور ہمارے کلینک کا ایڈریس جو ہے نا وہ آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی، اگر آپ کو کوئی یہ فیل ہو کہ آیا یہ مسئلہ ہماری فزیوتھراپی کا ہے یا نہیں، تو بے شک آپ ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کال پہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ریلیٹڈ ایشو ہو تو بے شک آپ آ کے یہاں سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔